ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے، جس نے بولنے سننے سمجھنے کی صلاحیت سے ہمیں نوازا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو آپ کا میزبان آرجی عمر خالد آج کی اصلاح بیٹھک میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ کی تمام چاہتوں کا بے حد شکریہ، تمام دیکھنے سننے اور ہم سے محبت کرنے والوں کا جو ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے کو ہوسٹ آر جے عرفان اشرف کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کا بہت شکریہ۔ کی جانا میں کون پیج پر آپ ہماری اس کاوش کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہیں تو آر جے عرفان یوٹیوب چینل پر آپ ہماری ویڈیوز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ موجود ہیں، اور آج کے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو پچھلے پروگرام کے بارے میں یا آج کے پروگرام کے بارے میں، کمنٹس باکس میں ضرور اپنے سوالات کو لکھ بھیجیے گا تاکہ ہم اپنے مہمان سے ان سوالوں کے جواب لے سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی عمر۔ سر بہت شکریہ۔ آج کا جو مہمان ہے، آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، بہت ہی باکمال اور ایک نفیس طبیعت کے حامل انسان ہے۔ میرا ان سے رابطہ گزشتہ 8 سال سے ہے، اور ان کی جو پروفیشنل کیریئر ہے اور اچیومنٹس ہیں لاجواب ہیں۔ بینکنگ سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، سنہری بینک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیر نصابی سرگرمیاں جس طرح ایک اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتی ہیں، ان کی ابھی تک جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یا سوسائٹی کو جو کنٹریبیوٹ کرنے کا ان کا جذبہ ہے، انتہائی لاجواب ہے۔ یوتھ امپاورمنٹ لیڈر ہے، اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور گجرانوالہ کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جہاں پر ان کے نقوش آپ کو نظر نہ آئے۔ میری مراد حافظ محمد عرفان صاحب سے ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جزاکم اللہ خیر عمر خالد صاحب، آر جے عرفان اشرف صاحب، میں تہ دل سے آپ دونوں بھائیوں کا مشکور ہوں، اور خصوصاً عمر آپ کا کہ آپ نے جتنے شاندار الفاظ میرے لیے منتخب کیے، میں عاجز ہوں، آپ کا انتہائی دلی طور پہ مشکور ہوں۔ یہ من جانب اللہ پاک ہے کہ ہم اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک یہی کوشش کرتا آیا ہوں کہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی سوسائٹی کی طرف کچھ بھی ریٹرن کر پاؤں، چاہے وہ پروفیشنل اس میں میرا بینکنگ سیکٹر ہو یا پھر سوشل میری کنٹریبیوشنس ہوں۔ جزاک اللہ، اور تھینک یو فار دی آنر عرفان صاحب۔ آپ جیسی علمی شخصیت کے سامنے میں تو بونوں، آپ دونوں بڑی قداور شخصیات ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، اور اہل ادب کے سامنے میرے جو بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہوں گے، میں امید کرتا ہوں آپ انہیں شرف قبولیت بخشیں گے۔ حافظ صاحب، واصف علی واصف صاحب کا ایک مشہور شعر ہے، اڑدی نہیں اسمانہ اٹھتے اپنے آپ پتنگ، اڑدی نہیں اسمانہ اٹھتے اپنے آپ پتنگ، جس دے ہاتھ میں ڈوراں تیریاں اس دیاں خیراں منگ۔ تو آپ نے جو میرے لیے الفاظ استعمال کیے کہ قداور شخصیت اور علمی شخصیت، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ تعلق میر جہانگیر صاحب ہیں اور تعلق واصف علی واصف صاحب ہیں، اور اسی طرح آپ کا بھی ایک ماشاءاللہ سے تعلق ہے، اور ہماری جو اڑان ہے، ہماری اڑان ماشاءاللہ سے انہیں کے ہاتھوں کی بدولت ہے۔ وہ جتنا اڑانا چاہتے ہیں ہم اڑ لیتے ہیں، اور جب ڈور کو لپیٹیں گے ہم لپیٹے جائیں گے۔ تو بس یہی ہے کہ یہ زبان جو لاکھوں میں تھی سخن گو، لوگ تکتے رہتے تھے اس کے منہ کو، یہ زبان جو آج چپ ہوئی گویا دہن میں زبان نہیں۔ بہرحال آج آپ ہمارے مہمان ہیں، دل کو بہت خوشی ہوئی، اور ایک بہت پیاری شخصیت جس کو دیکھ کر، حالانکہ نظر کمزور ہے لیکن پھر بھی جب بھی آپ کو دیکھا دل سے ایک آواز نکلی کہ کہیں آس پاس ہے آجا، کہ آج پھر جی اداس ہے آجا، سن رہا ہوں میں آہٹیں تیری، تو وہم ہے کہ قیاس ہے آجا۔ تو آپ کی محبت ہے، آپ کا خوبصورت چہرہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہتا ہے، اور بڑی مشکل سے آپ پکڑائی دیے ہیں۔ اللہ حسن زن قائم رکھے، بہت شکریہ آپ کی تعریف کا۔ جی عمر۔
آپ دونوں صاحبان کا شکریہ. حافظ عرفان بھائی، آپ نے جو اپنے الفاظ ہم دونوں کے لیے ادا کیے، شاید عرفان اشرف صاحب کے لیے تو وہ قابل قبول ہوں. میں بالکل بھی اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ میں طفل مکتب ہوں، اور ابھی بہت کچھ سیکھنا اور آپ جیسے دوستوں کی صحبت سے حاصل کرنا ابھی باقی ہے. آپ کا سر آج مختلف موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں گے. جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی آراء لینا چاہیں گے. اس سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں، آپ کا جو سفر تھا اپنا تعلیمی اور اس سے پہلا جو ٹین ایج تھا وہ کس طرح سے تھا، کہاں سے آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے بینکنگ سیکٹر کو ہی کیوں چوز کیا؟ عمر بھائی، ایک شعر کے اس سے آغاز کروں گا کہ مت پوچھ اے عدم میرے حالات زندگی، خوابوں کے واقعات تھے خوابوں میں ہی بہہ گئے. تو واہ، ابتدا تو بالکل ایک کامنر ایک سٹیزن کی طرح میری جو ہے زمانہ طالب علمی یہیں گجرانوالہ سے میری ہے. گورنمنٹ ملت ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج گجرانوالہ سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد پھر اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے ماسٹرز ڈگری دی اکنامکس میں. اور زمانہ طالب علمی سے ہی، جیسا کہ میں نے اپنے آپ کے پروگرام کے آغاز میں بتایا، کہ تھوڑا سا یہ حس تھی کہ سوسائٹی کی طرف کچھ نہ کچھ پازیٹیو کنٹریبیوٹ کر پاؤں. تو جیسے آپ نے فرمایا کہ بلکہ آپ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں طفل مکتب ہوں. ہر انسان زندگی میں ہر سطح پہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے ہر لمحے میں سیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب تھوڑا سا اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس میں تھوڑا سا حصہ لیا اور لوگوں کے رویے جانچے پرکھے. اور خیر یہ تو ساری چیزیں انسان کے سکھانے کے لیے ہیں. اس کے بعد یہ کوئی جو میرا زمانہ طالب علم میں اسٹوڈنٹ یونین سے جو وابستگی رہی، اس نے بہت زیادہ زندگی کو قریب سے مجھے ایکسپیرینس کرایا. اور نو ڈاؤٹ کہ اس وقت جو ہے وہ ساری ہماری زمانہ طالب علمی کی سیاست جو تھی وہ سیاسی جماعتوں کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ہوا کرتی تھی، جس میں تعمیری پہلو کسی بھی جگہ پہ نہیں نظر آتا تھا، نہ اصلاحی پہلو تھا. تو خیر یہ چیزیں بڑا کلوزلی آبزرو کرنے کے بعد جب میں اسلام آباد پہنچا تو اس چیز کا تعین کرنے میں، اپنی منزل کا تعین کرنے میں بڑا آسانی ہوئی. اور میں نے پھر وہاں پہ دل جمی سے اپنی توجہ جو ہے وہ اپنی پڑھائی کی طرف مرکوز رکھی. کیا مجھے سن پا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی کافی بالکل لاؤڈ ڈسٹارشن. اینڈ کلیئر. اب اپنی بات کو جاری رکھیے. اچھا ان شارٹ پھر وہیں پہ جب یہ 2005 میں یہ ارتھ کوئک آیا تو اس میں پہلی میری جو پریکٹیکل ایکسپوئر تھا وہ میں نے لیا. میں اس وقت چونکہ کافی ساری اصلاحی تنظیموں کا ممبر بھی تھا، تو مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی، تو ان کے جو زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے جو پہلے 10-12 والنٹیئرس تھے، آئی ایم ون آف دیم. تو ہمیں پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب نے اس وقت سی آف کیا پی ایم سیکریٹریٹ سے، اور ہم نے جا کے امدادی کیمپ لگائے اسلامک یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ اور کچھ دوسرے جو والنٹیئرس تھے. تو یہ ایک میری مطلب جو ہے نا وہ زیادہ پیشنیٹ ایک سفر تھا، کیونکہ میں نے ارتھ کوئک کے دنوں میں جتنا قریب سے زندگی اور موت کو دیکھا، لوگوں کے رویے دیکھے، لوگوں کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، زخمیوں کو طبی امداد تک پہنچایا، اور اللہ نے جو بھی کام لیے، رمضان المبارک کے دن تھے، اور جن جن ساتھیوں نے ہم سب نے مل کے جو کچھ کر سکتے تھے انسانیت کی خدمت کے لیے ہم نے کیا. اور اسی کے مطلب ریوارڈ میں مجھے شوکت عزیز صاحب نے اور میرے ساتھ ایک سول ایویشن کے صوبیدار صاحب تھے، ان کو سرٹیفکیٹ ایوارڈ کیا. اور اس کے فوراً بعد ہی مشاہد حسین سید صاحب نے مجھے پی ایم سیکریٹریٹ میں جو فیڈرل ریلیف کمیشن ہے اس میں جاب مل گئی، جو کہ بعد میں ایرا بن گیا، ارتھ کوئک ریہیبلیٹیشن ایجنسی، اور آج کل NDMA جس کے نام سے جانا جاتا ہے.
تو یہ ایک بریف سا وہ تھا. اس کے بعد جب یہ تھوڑی سی اس میں اصلاحات ہوئیں، ادارہ جاتی اصلاحات جسے آپ کہہ لیں، جو میں نے بتایا کہ NDMA میں، تو اس میں پھر مجھے بینکنگ سیکٹر جوائن کرنے کا موقع ملا. چونکہ بے روزگار تھا اس وقت، یہ ادارہ جاتی اصلاحات جو چل رہی تھیں اس میں انہوں نے جو ایگزسٹنگ امپلائیز تھے ان کو فارغ کر دیا تھا، تو میں کنٹینیو نہیں کر پایا. تو بائی چانس جو ہے وہ الائڈ بینک میں اس وقت مینجمنٹ ٹریننگ آفیسرس کی ایڈورٹیزمنٹ آئی ہوئی تھی. میں نے اس میں اپلائی کیا اور الحمدللہ آئی گاٹ سلیکٹڈ. تو یہ 2007 میں نے بینکنگ سیکٹر جوائن کیا، اور الحمدللہ آج کل میں سنہری بینک میں ہوں، ایز وائس پریزیڈنٹ سرو کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر وہ جگہ جہاں سے مجھے کچھ بھی سیکھنے کو مل جائے، یا جہاں سے بھی میری اصلاح ہو سکے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا تعلق بنے، اور ان لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ میں سیکھ پاؤں، اور جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ بھی مطلب دوسروں تک بھی پہنچا سکوں. تو وہ کہتے ہیں کہ وفاق کے پرانے زمانے سے لے کر وائی فائی کے اس جدید دور تک، بڑی کسی نے خوبصورت بات کی ہے کہ وفاق کے دور جو پرانے دور میں تھے اور وائی فائی کے جدید دور تک، انسان کے دلوں میں کشادگی کی جگہ ہمیشہ کشیدگی رہی ہے. تو اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو. کیا اوکے بات ہے، حافظ کیا صاحب، خوبصورت بات کی. جی عرفان بھائی. اوکے حافظ صاحب، انسانوں کی زندگی میں جب آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو اگر آپ انالیسز کریں تو جو ہم نے دنیا کے کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو آبزرو کیا ہے، ان میں ایک فیکٹر بڑا نمایاں ہمیں نظر آتا ہے، وہ عاجزی ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور اگر اتفاق کرتے ہیں تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میں یہ عاجزی اتنی کہاں سے آئی ہے؟ اچھا، بڑا یہ زبردست ہے. دیکھیں، اگر کبھی سوچے نا تو ہماری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فکری ورثے میں ہمیں ملی ہے نا، وہ ہے ہی عاجزی. اور خود شناسی سے خدا شناسی تک کا جو سفر ہے، وہی سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں بیان کر دیتا ہے. اور میرا تو اس چیز پہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل ضابطہ حیات اسلام کی شکل میں اور اس کی تعلیمات کو لے کر کے آئے تھے. اور اس میں کوئی بھی زندگی کا ایسا پہلو نہیں جس کی تشریح نہ ملتی ہو، آپ کی عملی زندگی میں بھی اور قرآن شریف میں بھی. تو جہاں تک جتنی ہم خود شناس ہوتے جائیں گے، میرا خیال ہے اتنا ہم خدا شناس ہوتے جائیں گے، اور اتنا ہم عاجز بنتے جائیں گے. اور جیسے کہتے ہیں کہ وہ پھل بھی جو ہے وہ جھکے ہوئے درخت کو ہی لگتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تو پھر ہیں. اور پھر میری اسپیشلی جو ہے اس فیلڈ میں جو فکری اور نظریاتی وابستگی ہے، وہ میں آپ کی طرح واصف علی واصف صاحب کو بڑا میں نے بعد میں پڑھا، پھر ان کو سمجھنا بھی ایک پوری PhD سے کم نہیں ہے. ان کے ہر لفظ میں ایک اتنی اپنی گہرائی سموئے ہوئے ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کا اس سطح تک جانا بہت ضروری ہے، آپ کی ذہنی سطح اس لیول تک ہو. تو اس کے بعد وہ جیسے کہ واصف علی واصف صاحب کے لاسٹ پروگرام میں بھی کہا گیا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب، جن کو میں اپنا مربی اور استاد مانتا ہوں، کہ وہ ان کی زندہ تصنیف ہیں واصف علی واصف کی. تو اس نے مجھے ایک رائٹ ٹریک دیا ہے. پہلے نو ڈاؤٹ یہ چیزیں تو ہیں، لیکن کسی نہ کسی انسانی شکل میں ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. اور وہ فی زمانہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب، انہوں نے منزل کے رخ کا تعین کرنے میں ان کی ویڈیوز نے، ان کے اصلاحی جو اسباق ہیں، ان کی جو صحبت ہے، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور پھر آپ جیسے عمر خالد جیسے جو اہل ادب دوست ہیں اور حساس لوگوں میں سے ہیں، تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اسی طرح بس زندگی رواں دواں ہے. ایک مطلب خلا سے جو ہے نا، وہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا رستہ دکھا دے کہ جس پہ جو ہے نا ہم آپ کو تو مطلب اللہ پاک کی تعلیمات کو اور اس پہ تو پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی جو توقعات ہیں ان پہ بھی اللہ پاک پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عمر بھائی. بہت شکریہ حافظ عرفان بھائی، آپ نے اپنی جو آغاز کی زندگی تھی اور آپ کا جو تعلیمی سفر تھا اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اس کے بعد سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بیشتر آپ کی جو وابستگی رہی NGOs کے ساتھ، ڈفرینٹ جو آپ نے سوشل ورک کیا، تو یہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟
اور اسی کے ساتھ ایک میں کویسچن آپ کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے اندر درد دل ہے انسانیت کے لیے اور غریبوں کے لیے، یہ بائی برتھ تھا یا زمانے کی ستم ظریفیوں نے اس کو جنم دیا؟ عمر، یہ بھی اصل میں کچھ چیزیں آپ کو اپنی وراثت میں، میرا تعلق ایک بڑا دینی اور مذہبی گھرانے سے، میں بے اللہ کسی کو نہیں شاید ملی ہوگی، بہت نیک خاتون ہے، اور میں نے جیسے اپنی ہوش کی آنکھ کھولی ہے، اپنی فکری آنکھ کھولی ہے، شروع سے ہی میرا گھر ہے. تو یہ کہ یہ گھٹی میں مجھے ملی، میرے والد صاحب جو ہیں وہ مطلب ان نیک کاموں میں بڑا پیش رہتے ہیں. ہمارا ایک خواتین کا خود مدرسہ ہے. تو یہ چیزیں تو تھوڑا سا دین سے نسبت گھر سے ملی. ہاں، جو آپ کہتے ہیں کہ جو چیزیں مطلب آپ زمانے میں دیکھتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے، زمانہ سب سے بڑا استاد ہے. صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ گھر والوں نے جو تھپیڑے جو ہیں، وہ باہر کے لوگوں نے جو توقعات وابستہ کی، ٹوٹنا، ان کا بکھرنا، پھر جڑنا، تو ان چیزوں نے بہت سا مجھے ریفائن کیا ہے. اور دیکھیں، انسان کوئی بھی کی خاک چھانی پڑتی ہے، دھوکے کھانے پڑتے ہیں، وارت بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جن کا اللہ پر یقین ہو اور عزم ہو، وہ بلا کی پرواہ کیے ایک شعر ہے نا جی کہ دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ جہاں کو دور کر پاؤں. جی عمر بھائی، عمر بھائی آپ آواز سن پا رہے ہیں؟ عمر بھائی کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ عمر بھائی آپ کا مائک میوٹ ہے، اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا. عرفان بھائی کی طرف سے نیٹ کا پرابلم. اوکے، میں سر آپ کے ساتھ موجود ہوں. میرا ایکچولی مائک آف تھا، اور میرا خیال ہے کہ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے اینڈ سے کوئی انٹرنیٹ کا ایشو تھا، جس کی وجہ سے ان کا رابطہ منسوخ ہو گیا. تو ہم اپنی عمر، بات کو میری آگے آپ کو بڑھاتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی سر، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اوکے. حافظ عرفان صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک وہ ہمیں ری جوائن کر لیتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو حافظ عرفان ہمارے ساتھ فرما رہے تھے. عمر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ سر میرا ان کے ساتھ تعلق گزشتہ 8-9 سال سے ہے، جس وقت انہوں نے الائٹ بینک کو جوائن کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی جابز جو برانچز تھیں یا جو آفیسز تھے وہ تو بدلتے رہے، لیکن ہمارا جو رشتہ تھا اور اس میں جو محبت اور چاشنی تھی وہ دن بدن بہتر اور زیادہ شیریں ہوتی چلی گئی. اور آج کا دن ہے کہ ہم اگر وقت کی مصروفیت کی بنا پر اگر ملاقات نہ بھی ہو سکے، اس کے باوجود ہمارا رشتہ اور ہماری محبت میں کبھی کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. حافظ عرفان صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا. سر آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل. عمر، میں معذرت چاہتا ہوں، وہ شاید بچے نے پلگ جو ہے وہ آف کر دیا تھا، بٹن جو ہے نا، غصے میں آ کے وہ میں نے ڈانٹا ہے نا، تو اس نے اپنا غصہ دکھایا، اس نے کہا کر لو جو کر رہے ہیں. تو سوری. وہ گھر میں جب ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل ایشو، یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. کل ہمارے عمر بھائی کا موبائل بچوں نے تو نہیں لیکن ان کے ٹرائیپوڈ نے گرا دیا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اور پرسوں ہمارے ساتھ عمران موجود تھے، اور ان کا بڑا مزے کا ایشو تھا کہ لائٹ آف ہو گئی تھی، اور وہ ریڈیو پریزنٹر تھے، انہوں نے کہا ہماری آواز سے گزارا کریں. بہرحال عمر، آپ عرفان بھائی سے کوئی بات پوچھ رہے تھے. عرفان بھائی، میں اپنا جو فرسٹ کویسچن تھا اس کی طرف آنا چاہوں گا کہ جو آپ کا ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ ایکسپیرینس رہا، اگر آپ وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں.
جی عمر بالکل، اسلام آباد میں آکسفیم کے ساتھ کچھ عرصہ منسلک رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ جو آج کل میں آج تک ان کے ساتھ مختلف امور پہ مطلب ایز اے ڈائریکٹر آپریشنز ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ہماری ایک فیملی اونڈ اسلامک ایڈ کی سبسڈری ہے آفاق کے نام سے، جو ہمارے امبالہ آرائیں فیملی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں بھی میں گجرانوالہ میں ایک کارکن کی حیثیت سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اور یہ میرا سفر، میں نے جیسے بتایا کہ انسان جو ہے وہ پبلک کی، خدا کی، وہ جو ہے نا ایک شارٹ، مجھے وہ بڑا اس کا شیت کچھ، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرما دیجیے گا، کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ بس ایک چیز ذہن میں ہے کہ یار اپنی مطلب زندگی تو ہر کوئی جی کے چلا جاتا ہے، تو ان این جی اوز کے ساتھ کوئی بھی ہے، یہاں پہ ہمارے گجرانوالہ میں انٹلیکچوئل فورم ہم نے بنایا، پھر پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، اور جو بھی مطلب احباب ہمارے ساتھ منسلک ہیں، آل پاکستان لائرز اینڈ سول سوسائٹی کوآرڈینیشن کمیٹی کا میں پنجاب چیپٹر کا سول سوسائٹی کی طرف سے پریزیڈنٹ ہوں، اور کچھ عرصہ میں نیشنل یوتھ اسمبلی کے ساتھ بھی منسلک رہا، جو کہ عمر بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے کہ پہلا ریکگنائزڈ پلیٹ فارم ہے جو یوتھ امپاورمنٹ کے لیے اور یوتھ لیڈرشپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی اللہ پاک نے عزت دی ہے کہ پاکستان یوتھ اسمبلی کی طرف سے مجھے یوتھ امپاورمنٹ لیڈر مقرر کیا گیا ہے۔ تو بس اسی طرح ہے کہ یہ سفر جب تک سانس میں سانس ہے، انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں جاری و ساری رہیں گی، اور اپنے حصے کا ہم دیا جلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حافظ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قائدین کی بہتات سے قیادت کا فقدان جنم لیتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پہ اصل میں ہر بندہ ہی اپنے تئیں جو ہے وہ ایک فلاسفر بھی ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پہ اس کی ایکسپرٹ اوپینین، چاہے وہ رکشہ ڈرائیور ہے، چاہے وہ کوچوان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ہم اپنے تئیں خود کو کوئی بھی مطلب ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش نہیں کر پاتا اپنے آپ کو۔ جہاں پہ قیادت کا آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ جہاں پہ سارے لیڈر ہوں تو وہاں پہ فالوور پھر میرے جیسے ہی ہوں گے، تو یہ چیزیں تو ہمارا اصل میں جب تک یہ فکری انتشار جو ہے یہ کسی ایک اس کی سمت متعین نہیں ہوتی، ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے کسی کی بھلائی کے لیے بھی، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے ہو، اپنے خاندان کے لیے ہو، اپنے معاشرے کے لیے ہو۔ عرفان بھائی، آپ نے کہا کہ آپ جیسے فالوور ہوں گے، آپ ہمیں ہر کردار میں کلیدی جو سیٹس ہیں، جو رولز ہیں، اس پہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ جیسے فالوورز بھی ہمیں مل جائے تو میرا خیال ہے اس قوم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اور آپ کا سر جو ایک ہمارے شہر میں کنٹریبیوشن ہے، اور ہر پلیٹ فارم پر آپ جس طرح سے ہمیں ایک ایکٹیو نظر آتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اتنی یہ پازیٹیو انرجی آپ کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ جی بینگ مسلم تو ایک جو آپ کا انٹرنل پیس ہے نا، وہ ہر بندے کی دیکھیں ایک نہ کوئی نہ کوئی ایڈکشن ہوتی ہے۔ میری ایڈکشن یہ ہے کہ بس میں کسی کے کام آ جاؤں کسی نہ کسی حوالے سے، تو یہ جو سکون بھر دیتے ہیں نا، کسی کی دعا دے دینا، اور بعض چیز تشہیر کی محتاج ہوتی ہیں۔ میری نارملی یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ صرف ایسی ہی چیزیں سینہ بسینہ یا سوشل میڈیا کے استعمال پہ، کیونکہ یہ ہماری جو ایک ہتھیلی پہ دنیا آ گئی ہے نا، یہ ہمارا جو فون ہے، یہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھی میرے پاس نا الفاظ ہیں لیکن میں ان کو ایک جملہ نہیں بنا پا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، آپ اہل علم ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہ جو ابلاغ کی دنیا ہے، جیسے یہ سوشل میڈیا ہے، یہ بھی ایک وقت میں یہ چیزیں جو ہے نا صوتی جو ہماری اثرات ہیں یہ تحلیل ہو جائیں گے، جو مطلب ریٹن فارمیٹ میں ہے وہ بھی اپنی حرمت کبھی نہ کبھی کھو دے گا، ٹھیک ہے، اسی جس چیز پہ صفحہ کرتاز پہ وہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، اس میں بھی لوگ پکوڑے جو ہے نا وہ لے کے کھا لیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تذکروں کی دنیا میں زندہ رہوں، لوگ کبھی تذکرہ کریں تو میرے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے میں بڑی ساری میرے اندر کمیاں ہوں گی، بحیثیت انسان ایک میں فرشتہ تو ہوں نہیں، لیکن یقین کریں جب بھی کسی ایسے شخص کی مدد میں کرتا ہوں
چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ اخلاقی ہو, یا کسی بھی مطلب معاونت ہو کسی بھی قسم کی, تو اس سے جو تسکین اور جو سکون ملتا ہے نا, وہ میرا خیال ہے آپ پیسے دے کے بھی کسی چیز سے نہیں لے سکتے. تو میں نے پھر اگین بتایا کہ واصف علی واصف صاحب کو جب پڑھنا شروع کیا, میر جہانگیر صاحب, عرفان صاحب, آپ کو بھی ایک نشست یاد ہوگی جو ہم نے مشترکہ ایک دوستوں کے ساتھ کی تھی. مقصد وہی تھا کہ اس میں کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میرا آپ لوگوں سے بھی تعلق ہے. عتیق انور راجہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو معاشرے میں ان لوگوں کو جن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور لیکن ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پاتا, صاحبان کی ڈیفینیٹلی میں بات کر رہا ہوں, ان جیسے لوگوں کا ساتھ میسر ہے. محمد اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب ہیں, اور ڈاکٹر حلیم خان صاحب ہیں, فن کی آرٹس کی دنیا میں آرٹس کونسل کے جو روح رواں تھے. تو قاسم علی شاہ صاحب کا میں نے ذکر کیا, اور بھی بہت سارے احباب ہیں جو منظر عام پہ تو نہیں ہیں لیکن ان سے قربت اور تعلق کی وجہ سے بہت ساری ایسی پازیٹیو وائبس میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے نہ صرف میری اصلاح انشاءاللہ ہوتی رہے گی, اور جو کچھ میں ان سے سیکھتا رہوں گا وہ آگے بھی کنوے کرتا جاؤں گا. جی عمر, جی عرفان بھائی. اوکے, میں تو جی آپ بات کریں. میں سوال کرنا چاہوں گا. حافظ عرفان بھائی, اتنی مصروف زندگی کے اندر جہاں آپ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اس کے بعد بینکنگ جیسی ایک ہیکٹک جاب, تو اس سارے عمل کے اندر کہیں آپ کی فیملی لائف تو ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اور کیا رومانوی زندگی آپ کی کبھی متاثر ہوئی اس بات سے؟ یہ تو آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ اس میں تو دیکھیں جو بھی سوشل بندہ ہے نا, اس کے گھر والے کبھی بھی اس سے خوش نہیں رہ پاتے, کچھ نہ کچھ. ہاں جہاں تک انسانی بساط میں ممکن ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو سارے وہ حقوق دے پاؤں جو شریعت نے ہمارے لیے ڈیفائن کر رکھے ہیں. لیکن شکایت پھر آپ کو پتہ ہے, یہ تو بیگم جو ہے ان کا جو ہے نا, وہ چاہے جو بھی آپ مرضی چاند تاڑے بھی توڑ کے لے آئے نا, اور تب بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک رخنہ جو ہے نا وہ ڈال کے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ. بہرحال کوشش یہ کرتا ہوں کہ اپنی سوشل لائف اور اپنی فیملی لائف کو میں بیلنس کر پاؤں, اور اللہ کا شکر ہے کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوں. اور باقی جو شکوے شکایتیں ہیں وہ بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کروں گا بھی آئندہ, کیونکہ ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ بھی آن لائن اس کو دیکھ رہی ہوں, تو جان کی امان پاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی جو کوئی دقیقہ سرگزشت وہ جو ہے نا نہیں رکھا جائے گا. آئندہ کے لیے اگر کوئی کمی ہے بھی تو اس کو ہم درست کر لیں گے. ہمارے عمر بھائی نا چونکہ ابھی اس فیز میں نہیں ہے تو وہ ہلکی جی پھلکی اس کو دکھ کو سمجھ نہیں سکتے. جی ہاں, آپ کا اور میرا مشترکہ دکھ ہے, عمر بھائی ابھی سے دور ہیں. ہاں تو ہلکی پھلکی شرارتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا عرفان بھائی, آپ چونکہ بینکنگ سیکٹر میں ہیں, ہم ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں پر انٹرسٹ کا کانسیپٹ ہے اور لوگ سود اور اس کے متعلق وعیدیں ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا اسلامک بینکنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یار یہ کیا واقعی کچھ لوگوں کا خیال ہے اسلامک بینکنگ صرف نام کا ہیر پھیر ہے, بس نام بدلا ہے باقی سب کچھ وہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کچھ کہیں. عرفان بھائی میں بڑا مشکور ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے جو سوال کیا ہے. دیکھیں میں تو آگے بھی میں نے پہلے یہ کہا کہ ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑا جو ہے نا رجحان ہے کہ ہر بندہ عالم اور مفتی بنا پھرتا ہے. سود کی ڈیفینیشن کا کسی کو کوئی پتہ نہیں, اور لوگ جو ہے نا وہ الزام دھر دیتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑ لیا اور ادھر سے پکڑ لیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے, پھر جو اس کی پریکٹیکل ہے وہ نبی اور صحابہ کی زندگی ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو معیشت ہے اور ان کا اس کا دار و مدار جن چیزوں پہ ہے اس کے بارے میں آپ کے لیے کوئی وضع کردہ کوئی احکامات نہ ہوں. تو قطعاً ایسا نہیں ہے. اصل میں تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ اسلامک بینکنگ ایگزسٹ کرتی ہے, اور ڈیفینیٹلی سود کی حرمت کے بارے میں قرآن شریف میں بھی اور حدیث میں بھی بہت سخت وعیدیں آئی ہیں, اور جو شخص بھی مطلب اس کے مطلب لکھنے والا, پڑھنے والا, دینے والا, ریکارڈ کرنے والا, سارے جو ہیں وہ ایکولی مجرم ٹھہرائے گئے ہیں. تو میں شروع میں جب الائٹ بینک میں نے جوائن کیا تو وہ کنونشنل بینکنگ تھی.
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب مطلب بتایا کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو میری خواہش تھی کہ اسلامک بینکنگ جوائن کروں. تو میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی جب تک میں الائڈ بینک میں رہا اور کنونشنل بینکنگ سے منسلک رہا تب تک میرے گھر والے میری سیلری میں سے ایک پائی بھی نہیں لیا کرتے تھے. ایون میں اگر کبھی سبزی یا سیلڈ وغیرہ لے کے بھی گھر آتا تھا تو میری والدہ میرے پیسے مجھے واپس کر دیتے تھے کہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے, مطلب حکمت کے ساتھ, تاکہ بیٹا کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے اور میں یہ حرام کی کمائی بھی نہ کھاؤں. تو میرے لیے وہ بڑی ایک جو ہے نا مطلب دل کو تکلیف دینے والا وہ تھا. میں چاہتا تھا کہ اللہ مجھے جو ہے نا کسی کی محتاج کیے بغیر کوئی ایسا اپنا یا تو کاروبار دے دے اور یا ایسی حلال انکم دے دے کہ میں اپنے گھر والوں پہ اسپینڈ بھی کر پاؤں اور ان کی دعائیں بھی لے سکوں. تو خیر اللہ نے کرم کیا اور میزان بینک میں نے جوائن کر لیا, جو کہ پیور اسلامک بینکنگ میں ڈیل کرتا ہے اور پائنیئرس میں سے ہے پاکستان میں. اور ان جو ہے ہماری اصل میں جو فقدان ہے وہ تھوڑا سا ٹریننگز کا ہے, جو کہ میزان بینک نے کافی عرصے سے شروع کیا ہوا, اور اب دیگر اسٹیٹ بینک کی سرپرستی میں مختلف جو اسلامک ونڈوز بھی جن مطلب جو لوگ بینک کر رہے ہیں وہ لوگ بھی اب جو ہے نا ایسا چیمبر آف کامرس اور دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں بزنس کمیونٹی کے, ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ایگزسٹ کرتی ہے. ہاں یہ ضرور ایک چیز ہے کہ یہ اس میں تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایکسپینس ہو جاتا ہے, لیکن یہ کاسٹ آف ایک بینگ مسلم جو ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. ہر جگہ پہ آسانی نہیں ملتی, کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. اور ایک اور چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ بڑی غیرت والے ہیں, اور اللہ اس کو جو ہے نا آپ کو ایسے طریقے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو خود محسوس نہیں ہوتا. تو اسلامک بینکنگ ڈو ایگزسٹ, اور میں آپ کے توسط سے اپنے دیکھنے والوں کو اور جو مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے قرب و جوار میں وہ بینکس جو اسلامک بینکنگ میں ڈیل کرتے ہیں آپ ان کو ضرور ان کے ہاتھ مضبوط کریں. آپ کنونشنل میں بے شک کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلواتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اسٹرینتھن کرتا ہے ان کے مالیاتی جو اشاریے ہیں ان کو, اور وہ انڈائریکٹلی ایک آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس نظام کی کو استحکام دینے میں. تو آپ ضرور اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں, آپ کو ہر آپ کے جو فائنینشیل سلوشنز ہیں وہ ملیں گے, آپ کی ہر کاروباری نیڈ کو اسلامک طریقے سے پورا کیا جائے گا. عرفان بھائی براڈر کینوس میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جب دنیا کا نظام انٹرسٹ پر قائم ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا ایک اکنامک سسٹم ہے اور اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اور اس میں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف موجود ہونے کے باوجود ہمارے اکانومسٹ, مسلم کنٹریز کے اکانومسٹ, 56 اسلامی ممالک کے اکانومسٹ متبادل نظام, جینون متبادل نظام کیوں نہیں لا پائے؟ عرفان بھائی اس میں دیکھیں یہ تو متبادل نظام اب آتا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہر بینک اپنی جو ہے کنونشنل بینکنگ کو ختم کرتے ہوئے اسلامک جو ونڈوز ہیں ان کو بھی ریپلیس کرے گا اور اسلامک برانچز میں کنورٹ کرتے جائیں گے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں فیصل بینک نے پورے پاکستان میں اپنے تمام نظام کو اسلامک کر دیا ہے. اچھا جو آپ کی بات ہے نا, یہ اصل میں دیکھیں کہ اس کا جو ٹرانسمیشن میکانزم ہے یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. اس میں یا تو کو آپ کے پاس کوئی سیریس ایڈمنسٹریشن ہو جو جن کا مطلب دل اس چیز کے ساتھ دھڑکتا ہو کہ ہم نے اسلامک اکنامک سسٹم کو لے کر کے آنا ہے اور اس کے لیے تمام وسائل پرووائڈ کر سکیں. یہ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس میں کتنے مخلص ہیں. لیکن اس کی زندہ اور لیونگ ایگزامپل ہے کہ ملائیشیا میں اسلامک بینکنگ اپنی پوری طرح کامیاب ہے اور پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. اور وہاں پہ کنونشنل کا اگر یہاں پہ کچھ 17% اگر میں غلط نہیں ہوں تو اراؤنڈ ہم ٹوٹل بینکنگ کا اس وقت اسلامک بینکنگ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے پاکستان میں. ملائیشیا میں اس کے اپوزٹ ہے, وہاں اراؤنڈ کوئی 70 سے 80% جو ہے وہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ فلورش کر رہے ہیں. اسی طرح سعودی عرب میں بھی اب یہ ماڈل بڑا کامیابی سے چلتا جا رہا ہے. تو اس میں دیکھیں ہمارے پاس سلوشن ہے ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن کا اسلامک طریقے سے. بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے. میں اور آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, ہم ایک ذہن سازی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ دن دور نہیں ہے. میں بڑی اللہ کے ہاں کبھی امید ہے کہ وہ چیزیں اپنی اصل کی طرف جا رہی ہیں
اور ہوپ فلی جو میرا خیال ہے جو ٹائم فریم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے وہ 2020 تھا شاید، اب شاید اس میں وہ 2022 تک اس کو یہ کوشش کریں گے تمام بینکنگ سسٹم جو ہے وہ، کیونکہ اس میں اسلامک بینکنگ سسٹم میں کسی بھی قسم کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. ایون میں بتاؤں کہ میزان بینک میں میرے ہوتے ہوئے یہ ہوا تھا کہ کچھ ملینز آف ملین روپیز جو ہیں وہ ان آئیڈینٹیفائڈ تھے، تو ان کو بھی جو ان کی جو شریعہ والے ہیں جو بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں، انہوں نے اس کو انکم کا اپنی انکم کا حصہ نہیں بنایا، اس کو تمام چیریٹی کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ آپ کسی بھی ایسی مشکوک ٹرانزیکشنز کو اپنی انکم کا حصہ نہیں بناتے جس پہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اسلامک اکنامک سسٹم کی بنیاد ہی ایکویلٹی پہ ہے، جسٹس پہ ہے، اور یہ تو استحصالی نظام ہے سارا دوسرا جو چل رہا ہے، سود در سود، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، اور یہ چیزیں برکت اٹھا لے جاتی ہیں. جی عمر بھائی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو اسلامک سسٹم ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی. 2014 کے اندر اسلامک بینکنگ کے اوپر ایک میں نے ریسرچ رپورٹ اپنا تھیسس کمپلیٹ کیا تھا، اس حوالے سے تھوڑا سی میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. 98 کے اندر میزان بینک نے اپنا سٹارٹ کیا، اور 2005 میں پائنیئر بینک تھا جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی اسلامک بینکنگ کے اندر کنورٹ کرتے ہوئے اپنی سروسز کو آگے بڑھایا. 2012 تک ان کی 370 کے قریب برانچز تھیں، اور لاسٹ ٹائم جب میری ڈسکشن ہوئی تھی حافظ عرفان صاحب سے تو انہوں نے بتایا تھا کہ اراؤنڈ 600 کو اس ٹائم میزان بینک کراس کر چکا ہے. اور اسٹیٹ بینک کی جو انسٹرکشنز تھیں اس کے اکارڈنگ ایچ بی ایل، ایم سی بی، ان سبھی جو کنونشنل بینکنگ ہے ان کا ابھی تک اراؤنڈ 20% صرف اور صرف اس میں کنورٹ ہو سکا ہے. اور یہ پچھلے 30 سال سے اسی طرح سے اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے. ضیاء الحق کے دور کے اندر جس ٹائم پر بینکنگ آرڈیننس لایا گیا تھا اور اسی وقت اس کو کہا گیا تھا کہ امپلیمنٹ کیا جائے، لیکن ہیلے بہانوں سے اس کو آگے بڑھایا جاتا رہا. عرفان بھائی، اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اوپر بھی ہمیں دو طرح کی آراء ملتی ہیں. ایک آراء ہے غامدی صاحب جیسے جو تھوڑے سے ماڈرن اسکالرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ سود کی وہ ڈیفینیشن نہیں ہے جس کی حرمت کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور جبکہ میجورٹی جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ واقعتاً حرام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ 70 سال سے پوری قوم اور پوری جو اس وقت اقوام عالم ہے وہ حرام کاری میں انوالو ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ عمر، بالکل جو چیز حرام ہے وہ بغیر کسی تشکیک کے، بغیر کسی علمی دلیل کے وہ حرام ہے. غامدی صاحب سے میرے بڑے فکری اور نظریاتی اختلافات موجود ہیں. دیکھیں، ہر چیز کو اپنے آپ مطلب اس پیرائی میں نہیں لے کے جا سکتے. اسلام نے ایک حدود و قیود مقرر کی ہوئی ہیں. زیادہ علم جو ہے نا وہ بھی ایک جاہل ہونے کی ایک نشانی ہے، جہاں پہ آپ اپنی سوچ کے دروازوں کو فوقیت دیں اور اپنے پڑھے ہوئے کو زیادہ فوقیت دیں ان چیزوں پہ جس کے بارے میں اسلام اور جو ہماری مطلب تعلیمات ہیں ان کو. اس میں سود کی ڈیفینیشن میں دیکھیں، میں کوئی فقیہی اس پہ اتھارٹی نہیں ہوں کہ جو اس کو بڑا کلیریفائی کر پاؤں. میں خود ایک طالب علم کی حیثیت سے صرف ایک چیز یہ میں نے دیکھی ہے کہ آپ جسٹیفائی کرنے کو جس چیز پہ بھی کر لیں، لیکن اللہ آپ کے گمان کے ساتھ ہیں. آپ کچھ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں کچھ ایسی دلیل ہو کہ کیونکہ دور جدید میں بعض چیزیں جو ہیں وہ اپنی مطلب تعریف کھو چکی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پریویل کر رہی تھی. لیکن اس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین تو وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کا کامل جو ہے اس بارے میں اپنی تعلیم ہے. تو دیکھیں، سود جو ہے وہ مطلب ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جو مطلب ایون مطلب جو ایک تقوی ہے نا، تقوی پہ جا کے یہ چیزیں بڑی ہیچ معلوم ہوتی ہیں کہ آپ کسی چیز کو جسٹیفائی مطلب قرار دیں.
تو بہرحال اس میں تقی عثمانی صاحب کا جو ہے ایک بڑا ویلڈ نام ہے، اور ان کا فائنینشیل مطلب پوری دنیا میں ان کو ایک اتھارٹی تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کی جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، میں تو ان کو اپنا رہبر اور رہنما مانتا ہوں اس معاملے میں. تو میری جو ذاتی رائے ہے کہ اس میں جہاں تک بھی ممکن ہو، جہاں پہ شک آ جائے وہاں بچنا ہی بہتر ہے. آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، علمی دلائل ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے اس کے مطابق اس کو قائل بھی کر لیتا ہے. تو بہرحال میری اپنی ذات تک جہاں تک تعلق ہے، میں اس کے بارے میں مزید کو کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. تو کل کلاں کسی بھی ایک بات پہ اللہ کے ہاں میری پکڑ ہو سکتی ہے. تو یہ اتھارٹیز ہی جو فقہی معاملات پہ جن کی دسترس ہے اور وہ علم رکھتے ہیں اس معاملے میں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جو میرا ناقص علم ہے کہ جو ہماری بینکنگ سیکٹر فی الوقت کنونشنل بینکنگ جس میں ڈیل کر رہا ہے، وہ سارے کا سارا ایک استحصالی نظام ہے. اور دیکھیں کوئی چیز ہے نہ ایسی، یہ آپ کی بات درست ہے کہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے نواز شریف صاحب سٹے لے آتے تھے سود کے بارے میں. اور یہ دیکھیں جب تک یہ اتھارٹی دل سے مخلص نہیں ہوگی، آپ جب ایک عزم کر لیں کہ ہم نے اس کو کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی بھی چیز ایسی ممکن نہیں ہے کہ جو آپ کو روک پائے. اور جو فی الحال اس وقت جو روایتی ہماری بینکنگ چل رہی ہے، وہ تو ایک بالکل آپ کو جو ہے نا سپورٹ نہیں کرتی. آپ کے جو اسلامک کی جو بنیادی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو جسٹس پہ جس کی فاؤنڈیشنز ہیں، جس کی ایکوالٹی پہ ہے، جس میں جو ثمرات ہیں وہ سب تک ایکولی جو ہے نا وہ ٹرانسمٹ ہونے چاہیے. اوکے جی آپ صاحب، آپ کا چونکہ سبجیکٹ بینکنگ ہے، تو میں تھوڑی سی بات جاننا چاہوں گا کہ پاور ریڈکشن ان بنگلہ دیش گرامین بینک کی بدولت ہوئی، اور کافی حد تک ڈاکٹر یونس کے ماڈل کے مطابق انہوں نے اس پر کام کیا اور پاورٹی کو ریڈیوس کیا، اور اسی ماڈل کو الحمدللہ پاکستان میں اخوت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اس طرح کے اور پروجیکٹس بھی پاکستان میں کام کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بہت اہم ہے؟ جی بالکل. گرامین بینک ایک مطلب نوبیل پرائز اگر ڈاکٹر یونس صاحب نے ون کیا ہے، تو اس کے ڈیفینیٹلی جو اکنامک ایفیکٹس تھے اس نے بنگلہ دیش کو بہت سپورٹ کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی خود ہی تذکرہ کیا ہے کہ اخوت کے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو قرض حسنہ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ میں اپنی جو ہماری آفاق ہے امبالا آرائیں فیملی کی، اس میں بھی ہم 50,000 تک قرض حسنہ دیتے ہیں جو منتخب لوگ ہیں. اور اس کے علاوہ گجرانوالہ میں بھی کچھ یہ مرزا اشتیاق صاحب، عمر بھائی اگر آپ جانتے ہوں، خود کفیل کے نام سے، جی یہ اس میں نجم روف مغل صاحب اور مرزا اشتیاق صاحب اور اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب، یہ لوگ بھی ڈیزرونگ جو لوگ ہیں اور جو اہل ہیں، جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں، ایک خیرات جو ہے وہ تو ایک پیراسائٹ بنا دیتی ہے معاشرے پہ. آپ کو پتہ ہے آپ نے مانگ لینا ہے اور گزارا کر لینا ہے، کھا لینا ہے، پی لینا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی اس میں انوالو ہوتی ہی نہیں. یہ بڑا بہترین ماڈل ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد حضرات ضرور ہیں جو درد دل رکھتے ہیں، اور وہ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اس کی مالی امداد بھی فراہم کرتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ اگر ایسی چیزیں ہوں گی، اب جیسا کہ میں اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں، تو ابھی میں مالٹون ایک ڈومیسٹک ایشو تھا، تو بچوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا. مطلب خیرات میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دینی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو دیں جو اس کے مستحق ہیں. آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو چاروں طرف سے آپ کو جو ہے نا وہ مطلب اتنا آسان بنا لیا ہوا ہے مانگنا جو ہے، کہ ہر بندہ آپ کو دوسرا بندہ مانگنے پہ آج کل لاک ڈاؤن نے مطلب اتنا زیادہ کچھ کیا بھی ہے سفید پوش لوگوں کو، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اپنا مطلب پیشہ بنا لیا ہے، اور ضرورت سے زیادہ آپ کو. تو اس طرح کے ماڈل جو ہیں ڈیفینیٹلی جب آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، ایک بندہ تھوڑا شروع کرے گا، وہ شاید کئی ایسے بندوں کے لیے ایک راہ ہموار کرے گا کہ ان کو دیکھ کے ان کو ترغیب ملے گی، اور وہ اپنا سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے اپنا کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. جی بالکل عرفان بھائی، ہم اس ٹاپک کے اوپر بیشتر اپنے پروگرامز کے اندر بات کر چکے ہیں کہ یہ ٹریگل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، اور جب ہم ایسے پیشہ ور گدہ گروں کو پیسے دیتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں، بے شک ہم وہ نیکی کی غرض سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی جرم کی طرف ہم ان لوگوں کو ایگزیکٹلی. راغب کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ پیشہ ور لوگ آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی مافیا کا حصہ نظر آتے ہیں.
Exactly. جی عرفان بھائی آپ سوال کرنا چاہیں گے آپ صاحب سے؟ جناب باتیں تو بہت ساری ہیں جو آپ صاحب سے ہم پوچھنا چاہیں گے. آپ صاحب یہ اپنی تلاش سے اونچی اڑان کا سفر کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ سر مرشد پنجابی چ کہندے نے لب لو تے سفر آسان ہو جاتا ہے. اساں تو مرشد لب لے ہے. تو آپ کے پاس بھی واصف علی واصف صاحب کی شکل میں ان کی تعلیمات ہیں. دیکھیں سب سے آپ کے پاس جو کتابیں ہم نے اونچی اڑان دیکھی اور اپنی تلاش دیکھی تو اسی کے ریفرنس سے بیسیکلی میں نے بات جاننا چاہی، کیونکہ ہمارے بہت سارے سننے دیکھنے والے یہ پروگرام ابھی بھی سن رہے ہیں اور بعد میں بھی سنیں گے، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی اس بات پر اٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ اونچی اڑان کا سفر کیسے ممکن ہوتا ہے، یہ کس طرح سے ہے. تو اس کے لیے ہمارے سننے والوں کو تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. اس میں اگین وہی میں کہوں گا کہ آپ کی جو خود شناسی کا عمل ہے نا، یہ آپ کو خود بتا دیتا ہے کہ آپ کے پروں میں کتنی طاقت ہے، اور اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو کتنی اونچی اڑان اڑ سکتے ہیں. آپ اپنی سوچ کی اڑان کے ساتھ اونچا اڑ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی دیکھیں قرآن پاک ہمارے لیے مکمل ایک سرچشمہ ہدایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کی زندگی ہے، اولیاء اکرام اور جو نیک جو لوگ جب مطلب آئے، اور دور جدید میں جو اشفاق احمد صاحب ہیں، واصف علی واصف صاحب ہیں، اور جتنے بھی بابے ہیں، دیکھیں یہ کسی نہ کسی حق کے متلاشی کو کسی ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. آج کل خود ساختہ رہنما بھی بہت سے ہیں، بہت سارے آپ کو موٹیویشنل سپیکرز بھی ملیں گے جو سیلف پروکلیمڈ ایک مطلب لیڈر بھی ہیں، اور مطلب وہ پنجابی چ کہندے نے پٹ ہوتے سونوں بہت زیادہ وہ جو ہے نا. لیکن ہر وہ بندہ جو اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، متلاشی رہتا ہے حق اور سچ کے ساتھیوں کا، خیر اور محبت کے پیغمبر بننے کے جو مطلب بازو مضبوط کرتے ہیں، تو آپ کی اڑان وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اور یہ چیزیں دکھنے سے آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں، بصیرت جن کی ہو نا، جن کی نظر ڈھونڈنے والی ہو، وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ان کا مرشد کون ہو سکتا ہے، کن لوگوں سے ان کو خیر اور محبت کا پیغام مل سکتا ہے. تو میں تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ گیو یور بیسٹ ٹو یور سوسائٹی. اپنے جو ارد گرد جتنے بھی ہیں ان میں خیر دیں، محبت دیں. وہ آج کل تو دیکھیں ہر چیز سوشل میڈیا پہ بڑی مطلب تواتر سے جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہے کہ جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں نا وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں. تو واہ میرا واہ. بھی ایک چھوٹا سا ایک ہے کہ آپ اگر کسی بھی چیز کی متلاشی ہیں، عزت چاہیے، دولت چاہیے، لوگوں کو دینا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مایوس نہیں کریں گے. حافظ بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنی مزے کی باتیں ہیں ہم سے شیئر کر رہے ہیں، اور آپ کی آراء سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ زندگی میں اتنی کچھ اچیو کرنے کے بعد آپ کی زندگی ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں خوبصورت ہر طرح کے پھول موجود ہیں، جس میں واصف خیال سنگت کے جو رہنما ہیں وہ بھی موجود ہیں، جس میں میر جہانگیر صاحب جیسے لوگوں سے بھی آپ کی شناسائی ہے، عرفان اشرف صاحب جیسے دوست بھی آپ کے ہم نوا ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے لوگ بھی آپ کی بیٹھک میں بیٹھنا خوش نصیبی سمجھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ خدا داد صلاحیت کے تحت آپ نے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے یا یہ خدا کی عطاعت ہے؟ نہیں، یہ سراسر اللہ پاک کا خاص انعام ہے. میں یقین کریں پتہ نہیں کتنا برا ہوں، اللہ نے اپنی رحمت سے میری برائیوں کو وہ کجا ہوا ہے. یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قدر عزت سے نواز رکھا ہے. اگر میں اکیلے میں بیٹھ کے تنہائی میں اپنا محاسبہ کروں تو آپ یقین کریں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی کرم اور اس کی عطا ہے، ورنہ میں کسی بھی قابل نہیں ہوں کہ آپ جیسے دوست اپنا مطلب ساتھی اور ہم نوا بنا کے رکھیں. میں یہ کچھ عرصے سے ایک بیٹھک کا بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ تعطل کا شکار ہے. بیٹھک کے نام سے آپ لوگ بھی مطلب سٹارٹ کیا ہوا ہے. ساجد شاد صاحب ہیں اور حافظ
پیپلز کالونی سے حافظ اعظم صاحب، ان لوگوں نے بھی بڑی اچھی ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی ایسے سوشل ٹاپک پہ ہم سب دوست جو سیکھنے کے خواہش مند ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کو لیتے ہیں اور اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ کنکلوڈ کریں کہ ہم میں سے ہر بندہ جو اس بیٹھک کا حصہ ہے وہ ایسا کیا کر سکتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر ایک اچھا رہنے کی جگہ بنا لیں، اور کل روز قیامت، روز محشر جب ہم سے سوال ہو تو ہم ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کوئی جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنا کوئی ایسا عمل ہو جس کو پیش کر کے ہم اپنا بخشش کروا سکیں۔ تو یہ عطا من رب ہے، انسان کی بساط میں نہ کچھ ہے نہ وہ کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیقات میں سے ہے۔ دیکھیے اللہ کی عبادت کرنا بھی اللہ کی توفیق ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دنیا کے سامنے عزت دار بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ایک لمحے کی بات ہے آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے دہائیاں اس ملک پہ حکومت کی ہیں آج وہ دیکھ لیں کس حال میں ہے، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جب چاہے وہ گدا سے اٹھا کے بادشاہ کر دے اور جس کو چاہے بادشاہ سے اٹھا کے دربدر کر دے، یہ اس کی عطا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی کی اتنی بہاریں دیکھنے کے بعد اور اتنا کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ رہی، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں سے آپ میل جول رکھا، آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ ایک اچھے بینکر ہیں، ایک اچھے سوشل ورکر ہیں، یا ایک اچھے دوست ہیں؟ اپنے آپ کو کیا بہتر سمجھتے ہیں؟ اچھے کا لفظ آپ کے منہ سے سن کے ہی اچھا لگتا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں، میرا خیال ہے بس کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا، اللہ پاک اچھا صحیح معنوں میں جو اچھے کی ڈیفینیشن ہے نا، جو تعریف ہے، اللہ مجھے اس پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ بینگ بینکر جو میری پروفیشنل ایگزیکیوشن رسپانسبلٹیز ہے ان کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر پاؤں، اور دوست بھی کوشش کرتا ہوں، بس توقعات آپ کو پتہ ہے ہر بندے کی اپنی ہوتی ہیں، نہ پورا اترے تو وہی بندہ برا ہو جاتا ہے اور پورا اتر جائے تو وہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اوکے، حالات حاضرہ کی جانب آنے سے پہلے لاسٹ میرا سر آپ سے کویسچن ہے، آپ نے یہ اپنی زندگی میں ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب آپ لوگوں میں تھوڑا سا آپ کا اثر و رسوخ بہتر ہو، یا آپ کا قد کاٹ، یا اللہ نے آپ کو تھوڑا سا بہتر مقام دیا ہو، تو لوگ آپ سے اپنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر انسان کی وہ توقعات پر پورا اتر سکے۔ تو ایسے سینیریو کا آپ کو زندگی میں لازماً سامنا کرنا پڑا ہوگا، تو جو لوگوں کی اوور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں آپ ان کو کس طرح سے اوور کم کرتے ہیں؟ اچھا، یہ ایک خامی میرے اندر بڑے عرصے سے ہے، وہ دیکھیں ایک نیچرل فینومینا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی پھر اپنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اس کو کس پیرائے میں لیتے ہیں۔ اگر آپ کی توقعات پوری ہو جاتی ہیں تو آپ دعائے خیر دیتے ہیں، اگر نہیں بھی پوری ہوتی تو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی تربیت میں منحصر ہے۔ ایز فار ایز میرا جو انڈیویجول ایکسپیرینس ہے اس کا کنسرن ہے، دیکھیں میں اپنے دوستوں کو یہ ضرور کہتا ہوں کہ تصویر کسی کے ساتھ بنوا لینے سے یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندے کے ساتھ اس کا اتنا قلبی تعلق ہے کہ وہ مطلب کوئی کام کہہ سکے اور کروا بھی سکے۔ ایک آج کل تو ویسے بھی ایک روٹین ہے، میرے میں بڑی بری عادت تھی کچھ عرصہ پہلے تک کہ مطلب میں سمجھتا تھا کہ ان لمحوں کو قید کر لیا جائے، شو آف کے لیے نہیں، صرف اپنی ایک یادگار بنانے کے لیے۔ لیکن وہ عادت تھی کہ ہمارے اندر پھر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ شو آف کرنے کی عادت مطلب باقی رہتی ہے، آپ نہ بھی مانتے ہوں دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ہوتی ہے، تو فیس بک پہ ہم بھی چڑھا دیتے تھے۔ اب وہ دیکھنے والا ہے جو آپ کے جو سوشل کانٹیکٹس میں ہیں وہ تو دیکھنے والا ہوں یار اس کے تو بڑے تعلق ہیں، پھر جب وہ کام کہتے ہیں نا تو بندہ میرے جیسا جو ہے وہ جب مطلب یہ خامی ہے میرے اندر جس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بتدریج قابو پا لوں، اور قابو پا بھی لیا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے میں کبھی بھی اپنی سوائے شعر و شاعری کے یا کچھ ٹوٹی پھوٹی تحریر کو آ جائے تو وہ لکھ لیتا ہوں، ادروائز اب میں اپنی کوئی بھی اس طرح کی تشہیر نہیں کرتا کہ کسی بندے کے ساتھ میں نے فوٹو بنوائی ہے یا اس طرح۔ اچھا، اس میں پھر یہ جو میں نے بتایا کہ آپ کا ایک جو سوچ ہے اندر کی کہ مجھے مانا اور پہچانا جائے،
یہ آپ کو پھر بڑے نقصان کی طرف لے جاتی ہے. میں نے بہت سارے ایسے دوستوں کے دلوں میں رنجش اپنے لیے دیکھی ہے کہ جنہوں نے مجھے کام کہا. اب ڈیفینیٹلی میرا وہ تعلق ان سے اس نوعیت کا نہیں تھا کہ میں وہ کام, ہاں میں نے صدقے دل سے, اس چیز کا اللہ گواہ ہے کہ جس نے مجھے کبھی کو کام کہا میں کوشش ضرور کرتا ہوں, لیکن بعض چیزیں ڈیفینیٹلی میرے اختیار میں ہیں, بعض چیزیں ہم صرف کہہ سکتے ہیں, آگے کرنے والے پہ منحصر ہے کہ وہ آپ کو کتنا اس پہ مطلب رسپونڈ کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ پھر آپ کے اپنے رشتے ہیں. میں پھر بھی اپنی زندگی میں نے رشتوں کو بنائے رکھا ہے, جوڑے رکھا ہے. کوشش کرتا ہوں اگر کسی دوست کے دل میں کوئی غلط فہمی, اچھا ایک اور چیز ہے کہ میں یہ ضرور آپ لوگوں کے توسط سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی غلط فہمی یا کو آپ برا فیل کریں تو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پوچھ ضرور لیں کہ یار اس موقع پر یہ چیز, یہ بات ہوئی تھی, میرے دل میں یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ساری سراسر غلط فہمی ہو اور اصل حقیقت میں وہ بالکل معصوم ہو اور اس نے اپنی تئیں کوشش کی ہو. تو یہ ایک ضرور ہے. تو ہاں اگر ایکسپیکٹیشنز کسی سے بھی مت رکھیں, لیکن بندہ بندے کا دارو ہے, کوئی ایسا کام دل میں نہ رکھیں, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو دعا دے دیں. الٹیمیٹلی اللہ کے اختیار میں ہے, وہی دلوں میں ڈالنے والا ہے, وہی اسی پہ قادر ہے اللہ پاک. اوکے اچھا عرفان بھائی, آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جب میں بابا عرفان الحق کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو خاص لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرتی. اسی طرح کی کوئی نصیحت انہوں نے آپ سے بھی کوئی بات کی تھی؟ اگر آپ ہمارے ویور سے وہ شیئر کرنا چاہے, آپ کو یاد ہو. مجھے یاد ہے. ایسا ہی ہے اصل میں کچھ باتیں جو ہیں نا وہ مطلب سیگا راز میں رہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے جیسے بے عملے کے لیے جو ہے نا وہ بڑی ایک اصلاحی. اور یہ کی کریں. اچھا عمر, آپ نے اس پہ پھر عمل کیا بابا جی کی بات پہ؟ حت الامکان میں نے کوشش کی ہے. چلیں وہ کوشش جاری رکھنی ہے, آج بھی نصیحت وہی قائم ہے. میں اپنے ویور سے بلکہ اسی ریفرنس سے میں بات شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کی تھیں. ایک تو کوئی بھی نیکی کا چھوٹا سا عمل, کوئی بھی, وہ آپ نے پکڑ لینا ہے اور اس کو آخری دم تک جاری رکھنا ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ خدا کو وہ عمل پسند ہے جس میں تسلسل ہو. اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو نا خاص لوگوں میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کرنی, زندگی آسان رہے گی. اوکے جی آپ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. اچھا میں یہی بتانے لگا تھا کہ جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی نیکی کا جو عمل ہے اس کے تسلسل کے بارے میں کہا تھا, آپ یقین کریں یہ میرا ذاتی تجربہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت مجھے کچھ تسبیحات عرفان صاحب نے بتائی تھیں وہاں پہ, تو وہ میں آج تک اسی تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ صبح میں یا جب بھی مجھے وہ ٹائم ملے, مطلب 24 گھنٹے میں جس ترتیب سے بتائی ہے اسی ترتیب سے کرتا ہے. اچھا اس کی فیوز و برکات اتنی ہیں کہ میں اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود, تمام تر معاشی جو چیزیں ہیں, بشری تقاضے ہیں, ان کے باوجود اللہ مجھے شاید ان کی برکات سے محفوظ رکھ لیتا ہے. تو اگین وہی ہے کہ وہ ایک آدھا مرشد جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے جو آپ کا جو ہے نا وہ رخ اور سمت کا جو ہے نا وہ تعین کرنے میں آپ کا مددگار ہو. جی عمر بھائی. سر بہت شکریہ آپ کا. اچھا عرفان بھائی, میں اب آپ کا رائے لینا چاہوں گا. جو کرونا پینڈیمکس ہیں اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا اس ٹائم اکنامکس, جو ہماری معیشت کے اوپر بوجھ بڑھ رہا ہے, اور اگلے کچھ روز کے اندر نیا بجٹ بھی گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے, تو ہم ایک عام آدمی کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اور بھائی کرونا ڈیفینیٹلی ایک پچھلے کچھ دنوں تک تو میں بھی انہی لوگوں میں سے شامل تھا جو اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے, لیکن پے در پہ کچھ ایسے واقعات جو میری اپنی فیملی کے اندر ہوئے ہیں مجھے اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. اور آل دو اس کا جو جینیٹک کوڈ ہے وہ اتنا فیٹل نہیں ہے پاکستان کے لیے, جو ابھی تک کی جو اسٹڈیز ہیں, جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ اراؤنڈ کوئی 3 to 4% ہے, وہ بھی ان 60% لوگوں میں آؤٹ آف 100 کہ جن میں یہ ہوتا ہے. دوسرا ابھی کل بھی میں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں یہ وہ بیماری ہے جو جاتے جاتے جائے گی. اگر کوئی یہ بندہ کسی معجزے پہ یقین رکھ رہا ہے یا کوئی ایسی ویکسین کے انتظار میں ہے کہ جو فوراً 1 ہفتے 1.5 ہفتے بعد آ جائے گی اینٹی باڈیز پہ, تو ایسا کچھ نہیں ہے.
تو آپ نے اسی کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور نو ڈاؤٹ اس کے جو وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہونے جا رہا ہے آپ کے جو اکنامک بیس ہے وہ بہت مہلک اور جان لیوا ہے، اور اس میں اگین وہی کہ سب سے زیادہ جو افیکٹی ہے وہ سفید پوش ہیں، جو اپنا نہ تو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ دراز کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور اپنی تئیں وہ روز جیتے ہیں روز مرتے ہیں۔ میں ڈیفینیٹلی یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنے قرب و جوار میں، اپنے ارد گرد، اپنے ہمسائیگی میں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جن کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ کو لیکن دیکھنے والی وہ آنکھ ضرور رکھنی ہے جو ان کی ضروریات کا اندازہ لگا سکے، اور اللہ ہمیں اتنی توفیق دے سکے کہ ہم ان کو تھوڑا اسسٹ کر پائیں۔ پالنے والی ذات تو پالن ہار اللہ کی ذات ہے، لیکن جہاں تک ہم ممکن ہو سکے تو کرونا بالکل یہ انٹرنیشنلی اس نے آپ کے جو ایک ریسیشن میں ڈال دی ہے، تو یہ تو بہت ٹائم لگے گا اس کو ریوائیو، آپ کی جو اکانومی ہے اس کو ریوائیو کرتے ہوئے، اور ابھی تو بہت کچھ بھگتنا باقی ہے۔ تو اللہ کرے، ہم اللہ سے دعائیں دیکھیں، اللہ کے کن میں ساری چیزیں ہیں، اللہ اگر ابھی کن کر دیں تو ایک ہوا چلے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے توبہ طائب بھی کرنی چاہیے، اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ آپ کو، عرفان صاحب کو، اور تمام دیکھنے سننے والوں کو اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اس وبا سے بھی، اور ہر آنے والی تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے، آفت سے، شر شیاطین سے، حاسدین کے حسد سے، اور ان تمام چیزوں سے جو ہماری زندگی کا سکون برباد کر سکتی ہیں۔ اوکے، آپ صاحب چونکہ ایک پہلو پر تو آپ نے ذکر کر دیا، کیا اس کوارنٹین پیریڈ نے اور کرونا نے ہمیں کوئی پازیٹیوٹی بھی دی ہے؟ پازیٹیو فیکٹر اس دوران آپ کو کیا کوئی فیل ہوا؟ جی بالکل عرفان بھائی، پازیٹیو فیکٹر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی اصل کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ مطلب جتنی آپ خواہشات کرتے تھے، برانڈڈ مطلب آپ اپنے سوٹ پہنتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ ہوٹلنگ کرتے تھے، کھانے کھاتے تھے، آپ مطلب تصنع اور بناوٹ جتنا تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ آپ اپنے اصل کی طرف آ گئے ہیں، اپنے لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھی اپنی زندگی اسی طرح سے جی سکتے ہیں۔ آپ کو اس کرونا لاک ڈاؤن نے، کوارنٹائن پیریڈ نے ایٹ لیسٹ آپ کو اپنے گھر والوں سے قریب کر دی ہے۔ آپ وہ ٹائم جو باہر سپینڈ کرتے تھے، ایٹ لیسٹ اپنے پیاروں میں بیٹھتے ہیں، ان کے دکھ درد سنتے ہیں، ان کا پیار لیتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ تو نو ڈاؤٹ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب آپ جتنا اپنے آپ کو آسان رکھیں گے، جتنا اپنے آپ کو فطرت کے قریب رکھیں گے، اتنا زیادہ آپ سکون میں رہیں گے۔ جی عمر بھائی۔ سر ابھی بہت سارے ٹاپکس پر بات کرنا باقی ہے، لیکن وقت کی جو بندش ہے وہ حائل ہے، اور پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے جو آج کے کمنٹس ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔ میاں عبدالعلیم نے کمنٹ کیا ہے، میں ماشاءاللہ گڈ جاب، ثاقب تبسم، ارسلان رانا، ندیم آصف، سویٹو مغل، گوہر پرویز، سبھی نے سلام کہا ہے۔ رانا منصور احمد خان نے السلام علیکم عمر بھائی، اور ایک کمنٹ ہے مدیہ شریف کا، حافظ عرفان صاحب مائی ایکس مینیجر اینڈ سر عرفان مائی بیسٹ ٹیچر۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی عرفان بھائی آپ کی تھینک یو۔ اسٹوڈنٹ ہیں، اور حافظ عرفان صاحب کی کلیگ ہیں۔ اور سر آر جے عرفان صاحب، آپ سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر اختتامی الفاظ آپ عطا کیجیے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آج کے معزز گیسٹ سے اجازت لیں بہت گے۔ شکریہ۔ حافظ صاحب کی شخصیت ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہے کہ باتیں سنتے جائیں اور سنتے جائیں اور سر دھنتے جائیں، اور جس طرح نصرت فتح علی خان کی قوالی لگی ہے اور آپ اپنے سر کو دھن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، کیا خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ اور یہ ان کے سامنے نہیں، ان کے پیچھے بھی ہم عمر کے ساتھ یہی بات کرتے رہے۔ بہرحال ماشاءاللہ ان کے ساتھ بات کر کے مجھے بابا جی اشفاق صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی۔ بابا جی اشفاق صاحب نے وہ قومی دانشور تھے، اور کوئٹہ سے انہیں بڑے خطوط آیا کرتے تھے، اور کوئٹہ سے اتنے خطوط آتے کہ آپ قومی دانشور ہیں، آپ ہمیں وقت دیں۔ اور بابا جی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، تو انہوں نے بہرحال کسی طرح سے وقت نکالا، اور وہ اپنے بابا جی کے پاس، یعنی بابا جی نور والے سرکار کے پاس پہنچے، اور ان سے اجازت طلب کی کہ بابا جی میں جانا چاہتا ہوں کوئٹہ۔ انہوں نے کہا ہاں اشفاق ضرور جاؤ، لیکن وہاں جا کر نا اپنے علم کا روب نہ جھاڑنا، ان سے محبت کرنا،
بابا جی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ایسا ہی کروں گا. اتنا کام کرنے کے بعد دروازہ بند کیا, کہتے ہیں میں اب چلا گیا. جا کر وہاں کوئٹہ میں سیمینار ہوئے, بیٹھک لگیں جناب, چوپالیں سج گئیں, لوگوں نے سوال پوچھے, ہم نے اپنے کاندھوں پر چادر لی, سامنے لوگوں نے کوئلے جلا لیے, ہاتھ تاپتے رہے اور ہماری باتیں سنتے رہے. ہم نے بے شمار باتیں کی اور بے شمار علم کے موتی جو ہماری پاکٹ میں تھے ہم نے وہاں پر بکھیرے, اور بکھیرنے کے بعد واپس ہوئے. جب واپس ہوئے ٹرین میں بیٹھے, ٹرین میں بیٹھ کر آنکھیں بند کی تھوڑی دیر کے لیے, تو اچانک بابا جی نور والے وہ سامنے آ گئے. انہوں نے کہا اشفاق تمہیں منع کیا تھا نا کہ وہاں جانا اور جا کر لوگوں سے محبت کرنا, تم تو جا کر وہاں بھی عالم بن گئے, منع کیا تھا نا. اور یہ ہم اکثر اپنی گفتگو میں اپنا علم جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, اور حافظ عرفان نے کیا خوب باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ علم نہیں جھاڑنا لوگوں کے ساتھ بلکہ محبت کرنی ہے, اور جب آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو لائکس کی, فالوورشپ کی, یا آپ کی ویڈیو کتنی شیئر ہوئی ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر انشاءاللہ آپ پر کوئی اور کرم ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ محبت والے, عقیدت والے, استاد والے اور مرشد والے ہمارے دوست حافظ عرفان آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام سے عمر اور حافظ عرفان مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ عرفان بھائی. عمر بھائی, عرفان بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا جو انٹرنل پیس آف مائنڈ ہے, جو ایک آپ کی ذات کے اندر ٹھہراؤ ہے, جو آپ کی ایک معصومیت ہے, ہم ہمیشہ سے اس کے گرویدہ رہے ہیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو محبت ہے اس میں اور دوستی ہے اس میں پختگی آ رہی ہے, اور تا آخری دم تک انشاءاللہ یہ رشتہ قائم اور دائم انشاءاللہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ ہمیشہ سلامت رہیں. حافظ صاحب کے کلوزنگ ریمارکس بھی لینے ہیں, اور ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ سائن آف کرنے کے بعد بھی آپ نے جانا نہیں ہے. بہت شکریہ ونس اگین. میں بڑا مشکور ہوں, آپ دونوں بھائیوں نے بہت زیادہ عزت دی. میں اس تمام ابھی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر کے خود دیکھوں گا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہیں کوئی کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, یا میں وہ تسلسل سے ایک اپنی بات کو کنوے نہ کر پایا ہوں, اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہوں. آخر میں عمر بھائی آپ کو اور عرفان اشرف صاحب آپ کو, اور خاص طور پہ مجھے خود کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ کون پوری طرح قابل ہے, کون ہاں پوری طرح پورا ہے, کون پوری طرح قابل ہے, کون پوری طرح پورا ہے, اس دنیا میں ہر شخص کہیں نہ کہیں ادھورا ہے. ادھورا تو ہے. بہت شکریہ. تو ادھورے ہیں تو ایک منزل کے نقوش ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ ہمیں ہمارا حامی و ناصر ہو. اور وہ اگین میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خدا شناسی سے خود شناسی تک کا جو سفر ہے, اللہ اس میں ہمیں کامیاب کرے. اور جب ہم یہ خود شناس ہو جائیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. عرفان بھائی میں تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کا. بہت کم اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو مہمان ہے وہ بولتا چلا جائے اور ہم صرف اور صرف بیٹھ کر انہیں سنیں اور ان کی جو مفید آراء ہے اس سے مستفید ہوں. آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, اور ابھی آج صرف اور صرف جو سیشن تھا وہ آپ کی جو پاسٹ ایکسپیرینس تھے اس حوالے سے تھا, لیکن نیئر فیوچر کے اندر جو حالات حاضرہ ہیں اور سوسائٹی کے اندر کن اصلاحات کی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی آپ کی مفید آراء سے ہم ہمکنار ہونے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے آج کے پروگرام سے اجازت لینا چاہیں گے. کل دوبارہ سے 10 بجے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے پروگرام کے لیے صرف اتنا ہی. مجھے آر جے عرفان اشرف کو اور ہمارے مہمان حافظ محمد عرفان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.